حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کسی صاحبزادے کا حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کہیں جانا ہوا تو یہ دونوں ہستیاں جو ہیں ایک باغ میں داخل ہوئیں۔ خشک باغ تھا، باغ کھجوروں کا تھا لیکن تھا خشک۔ تو ایک طرف چادر بچھا کر سیدنا امام حسن علیہ السلام آپ وہاں تشریف فرما ہو گئے، اور ایک سائڈ پہ چادر بچھا کے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے جو ہیں وہ لیٹ گئے، اور اس باغ میں ایک شخص جو تھا وہ اپنے اونٹ چلا رہا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عرض کرتے ہیں کہ حضور کاش کبھی یہاں پہ پکی کھجوریں ہوتی، میٹھی کھجوریں ہوتی تو بڑا مزہ آتا۔ شواہد النبوہ کے اندر حضرت العلامہ نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نا کہ حضور اگر یہاں پہ پکی اور میٹھی کھجوریں ہوتی تو بڑا مزہ آتا، سیدنا امام حسن علیہ السلام نے کچھ پڑھا اور کچھ پڑھ کے دعا فرمائی۔ دعا فرمائی تو دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے سوکھے ہوئے درخت پر تازہ کھجوریں جو ہیں وہ لگی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ درخت پر چڑھ جاؤ اور ابن زبیر یہ کھجوریں توڑنا شروع کر دو اور ساری توڑ لو، ایک بھی کھجور اوپر نہیں رہنی چاہیے۔ جب وہ اوپر چڑھے کھجوریں توڑیں، اونٹ چلانے والا شخص جو تھا وہ کہنے لگا حضور یہ تو بہت بڑا جادو ہے کہ سوکھے ہوئے درخت پہ کھجوریں لگ گئی ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں یہ جادو نہیں، یہ رسول اللہ کے بیٹے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کا اثر ہے کہ اللہ نے خشک درختوں پر کھجوریں لگا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صرف سوکھے درختوں پہ کھجوریں ہی نہیں لگتی، جو اہل بیت اطہار کے دامن میں آ جائے اس ویران دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جاتی ہے، اس ویران زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں، اس ویران گھر میں رونقیں لگ جاتی ہیں جن کی محبت حضور کی اہل بیت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، ہمیں ان کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے بھی سوکھے ہوئے دامن میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو جائے، ہمارے ویران گھروں میں اللہ رونقیں لگا دے، ہمارے بے برکت گھروں میں اللہ برکتیں نازل فرما دے۔ اللہ کریم ہمیں اہل بیت اطہار کی کامل محبت نصیب فرمائے۔